ملتان کے سرسبز باغات میں جہاں پھولوں کی رنگت آسمان سے باتیں کرتی ہے اور خوشبو ہواؤں پر سوار ہو کر دور تک پھیل جاتی ہے، رہتی تھی بلبل، باغ کی ملکہ۔ یہ کوئی عام بلبل نہیں تھی، اس کی آواز میں جادو تھا، نغمات میں سرور تھا اور پروں میں رنگوں کا فساد تھا۔ جب وہ شاخوں پر بیٹھ کر گاتی تو پھول جھومتے، پتے تال دیتے اور ہوا بھی سننے کو رک جاتی۔ بلبل صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جاگتی اور اپنی گیتوں سے سورج کو جگا دیتی۔ اس کا نغمہ پھولوں کو کھلاتا، پرندوں کو جگاتا اور باغ کو زندگی بخشتا۔ وہ پھولوں سے باتیں کرتی، ان کی خوشبو میں رچ بچے سین جاتی اور پھر اپنے گیتوں میں ان کی کہانیاں سناتی۔ گلاب کی محبت، چنبیلی کی پاکیزگی، گل سرخ کی شرارت، ہر پھول کے ساتھ اس کا اپنا گیت تھا۔ ایک دن جب بلبل اپنی شاخ پر بیٹھ کر پھولوں کے ساتھ مصروف راز و نیاز تھی، ایک تیز آواز فضا میں گرج اٹھی۔ درختوں کو جھنجھوڑنے والی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں یہ نئی آواز بالکل اجنبی تھی۔ وہ ایک بڑھتاپوئے مرد کی آواز تھی جو غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ قریب جا کر بلبل نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص باغ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھیں غضبناک تھیں اور ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا۔ بوڑھا باغ میں گھومتا پھرتا گیا اور ہر قدم کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جاتا۔ وہ پھولوں کو رونگتا، شاخیں توڑتا اور اپنی کلہاڑی سے درختوں کو زخمی کرتا۔ بلبل یہ ظلم برداشت نہ کر سکی۔ وہ نیچے اڑی اور بوڑھے کے سامنے گائی، اس کی آواز میں درد بھرپور تھا۔ اے انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ باغ تمہارا نہیں، یہ فطرت کا تحفہ ہے، پھولوں اور پرندوں کا گھر ہے۔ تم اسے کیوں تباہ کر رہے ہو؟ بوڑھا ہنسا، ایک سرد اور بے رحم ہنسی۔ یہ میری زمین ہے، جو چاہوں گا کروں گا۔ یہ پھول میرے کام نہیں آتے، ان سے کیا فائدہ؟ انہیں کاٹ کر میں نئے گھر تعمیر کروں گا، زیادہ زمین حاصل کروں گا اور مال و دولت کماؤں گا۔ بلبل سمجھ گئی کہ یہ بوڑھا تما کا شکار ہو چکا ہے، اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ وہ دوبارہ گائی، اس بار اس کی آواز میں غضب کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ تم فطرت کی خوبصورتی سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہو۔ تمہاری تما نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ کیا مال و دولت سے تم خوشی خرید سکتے ہو؟ کیا سونے کی دیواروں میں تمہیں پھولوں کی خوشبو ملے گی؟ کیا پتھر کے گھر میں تمہیں پرندوں کا نغمہ سننے کو ملے گا؟ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، بلبل کی گائی ہوئی باتیں اس کے دل میں گھریں۔ اس نے باغ کو تباہ کرنے والے اپنے ہاتھ رکھے اور پھر آہستگی سے کلہاڑی زمین پر رکھ دی۔ وہ بلبل کو دیکھتا رہا، اس کی دلنشین آواز اس کے اندر گہرائیوں تک پہنچ رہی تھی۔ ہر لفظ اسے جگاتا تھا، اسے اپنی تما کی حماقت سے رہائی دلاتا تھا۔ آخرکار اس کے پتھر سرد آنکھوں میں نمی آ گئی۔ باب دوم، باغ کی نئی صبح۔ رات گہر گئی تھی، باغ پر خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف بلبل کی گیت باقی تھیں جو ہواؤں پر سوار ہو کر دور تک پھیلتی جاتی تھیں۔ بوڑھا شخص باغ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ بلبل کی آواز میں ایک خاص سکون تھا، جیسے وہ اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہو۔ جب سورج چمکا تو بوڑھا شخص آنکھیں کھولے۔ اس کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا، اب اس پر غضب یا تما کے آثار نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی طمانینت اور عزم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کلہاڑی اٹھائی اور اس کا رخ اس میدان کی طرف پھیر دیا جہاں وہ نئے گھر بنانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ لیکن اب اس کا ارادہ مختلف تھا۔ وہ کلہاڑی سے میدان کو صاف کرنے لگا، لیکن پھولوں اور درختوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے وہ انہیں محفوظ کر رہا تھا۔ وہ کچنار کے پودے لگا رہا تھا، گلاب کی بیلوں کو سہارا دے رہا تھا اور ٹوٹی ہوئی شاخوں کو باندھ رہا تھا۔ دن بھر وہ اسی کام میں مصروف رہا۔ بلبل اسے دیکھتی رہی، کبھی گاتی، کبھی درختوں پر بیٹھ کر اس کی محنت کی تعریف کرتی۔ شام ہونے تک میدان ایک چھوٹے سے جنگل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بوڑھے شخص کے چہرے پر تھکن تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطمینان اور خوشی بھی تھی۔ اس رات بلبل نے کچھ الگ گائی۔ اس کی آواز میں شکر گزار یہ تھی، امید تھی اور ایک نیا آغاز تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ انسان جب چاہے تو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کر سکتا ہے، اسے تباہ کرنے کے بجائے اسے بچا سکتا ہے۔ اگلے دن بوڑھا شخص پھر میدان میں کام کرنے لگا۔ اس بار وہ پانی کی نالیاں بنا رہا تھا تاکہ نئے لگائے گئے پودوں کو پانی مل سکے۔ اس کی مدد کے لیے بچے آئے، پھر عورتیں آئیں اور پھر پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ سب مل کر کام کرنے لگے، باغ کی بحالی میں اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں وہ میدان ایک سرسبز باغ میں تبدیل ہو گیا۔ پھول کھلے، پرند آئے اور ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی۔ بلبل اس نئے باغ کی ملکہ بن گئی۔ وہ ہر صبح اپنی گیتوں سے سورج کو جگاتی اور شام کو چاند کو گود لیتی۔ اس کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ جادو تھا، کیونکہ اس میں فطرت کی فتح اور انسان کی محبت کا گیت شامل تھا۔ انجام: یہ کہانی بلبل کی، باغ کی ملکہ کی کہانی تھی۔
لیکن یہ کہانی ہر اس شخص کی کہانی ہے جو فطرت سے محبت کرتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ طمع اور نفرت جیسے اندھیرے کو بھی امید اور محبت کی روشنی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہم سب مل کر اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ بلبل کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آج بھی اپنے باغ میں گاتی ہے، اپنی آواز سے لوگوں کو فطرت سے محبت کرنا سکھاتی ہے اور انہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سب اس خوبصورت زمین کے محافظ ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ آخر یہ کہانی تھی بلبل باغ کی ملکہ کی، ایک ایسی کہانی جو امید جگاتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے اور ہمیں۔ یہ کہانی تھی بلبل باغ کی ملکہ کی، ایک ایسی کہانی جو امید جگاتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک آواز، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، دنیا کو بدل سکتی ہے۔ لیکن بلبل کی کہانی کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سفر یہیں رک جاتا ہے۔ اس کی آواز اور بھی دور سفر کرتی ہے، پہاڑوں کو پار، سمندروں کے اوپر، نئے باغوں اور لوگوں تک پہنچتی ہے۔